اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اور اس کے بعد آج ہمارا معراج النبی اور سائنس کی دنیا میں معراج النبی کا واقعہ ہم بیان کریں گے۔ اس سے پہلے ہم 4 حصوں میں اس کو بیان کر چکے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ حصہ ہے، آپ سب سے درخواست ہے کہ اس کو ضرور سنیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاکھوں درود پیش کرنے کے بعد ہم شروع کرتے ہیں معراج النبی۔ سائنس کی دنیا میں آج کے دور میں اس کا واقعہ کیسے ہوا۔ دور نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہیں بلکہ اس سے قبل بھی جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے، بلکہ کسی دور میں بھی اور آج کے دور سائنسی دور میں اور ٹیکنالوجی کی اس دنیا میں دیکھا جائے تو عقل انسانی کا سب سے بڑا کارنامہ جو کہ 21ویں صدی کے آخر تک ہوا، جو کہ عقل انسانی کی سوچوں کے زاویے کو بند کر دیے گئے اور عشق نے اپنی راہ لی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گم ہو کر معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو اگر اس نے پا لیا تو یہ انسان کی معراج بن گئی۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں، عقل یار ہے 100 بیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم۔ آج کا انسان زمین کی پستیوں سے اٹھ کر خلا کی بلندیوں کو چھو رہا ہے اور اس پر کمند ڈال رہا ہے، چاند کو مسخر کر چکا ہے اور مزید اس سے آگے جانے کی کوشش کر رہا ہے، اور 22ویں صدی میں مریخ اور دیگر سیاروں کو تسخیر کرنے کا اس نے منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بدولت ہونے والی نئی ایجادات کے بعد آج ناقص العقل انسان کا مادی اسباب کی بنا پر خلاؤں کا سینہ چیرتے ہوئے چاند پر قدم جمانا اور اپنے نظام شمسی کو آخری بلندی پر کمند ڈالنا ممکن ہے، تو مسبب الاسباب کی عطا کردہ روحانی جسمانی دونوں کے ذریعے امام الانبیاء سرور رسول ختم الرسول سرور کائنات بلکہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آسمانوں کی وسعتوں کو چیرتے ہوئے سدرۃ المنتہا قاب قوسین تک جا پہنچنا کیوں کر ممکن نہیں۔ عقل انسانی کی ایجادات کے جو انبار اس صدی میں لگا رہی ہے وہ جان کائنات وجہ کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد راہ سے ابھی واقف نہیں، بلکہ یہ نئی ایجادات موبائل فون زوم کال ہزاروں نہیں بلکہ کروڑوں دور بغیر کسی کنیکشن کے تار کے آواز اور شکل کے سامنے لے آتی ہے، جیسے کہ وہ اپنے ہزاروں میل بلکہ لاکھوں میل دور کا سفر کھیل تماشا اپنے سامنے جسمانی اور روحانی چیزوں سے دیکھ رہا ہے، نہ کہ روحانی طاقت سے، بلکہ اپنے آپ کے مکان کے اندر کے دروازے بند بھی ہوں، ہزاروں دروازے کے اندر گھر میں مکان کے اندر موبائل رکھا ہو، موبائل بند بھی ہو، تو نئی ایجاد نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو انسان کے گھر پہ ہر چیز
احاطہ کر سکتی ہے، گفتگو کر سکتی ہے، ریکارڈ کر سکتی ہے، محفوظ کر سکتی ہے، جو کہ آج کل کے دور میں ہو رہا ہے۔ انسان پریشان ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ تمام سائنس ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک انقلاب اپنے آپ سے ملک میں موجود اور ڈرون حملے ہو رہے ہیں۔ اگر اس پر بحث کرنا چاہیں تو یہ ایک موضوع بن جائے گا اور لمبی بات ہو جائے گی۔ ہم مختصر بیان کرتے ہیں کہ یہ نئی نئی سائنسی ایجادات سب معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کی دلیل کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال رہی ہے۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج جسمانی طور پر ہو، سمجھنے کے لیے آسان راستہ یہی ہے کہ سائنس کی دنیا میں موجود معجزے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ادراک عقل انسانی سے ممکن ہی نہیں ہے۔ عقل انسانی سے ممکن ہی نہیں ہے، لیکن جب عقل کمال یعنی اقرار نقص کی طرف بڑھتی ہے تو معجزہ معراج صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی اور روحانی کا سفر مسجد احرام سے مسجد اقصیٰ، پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا اور کعبہ قوسین سے آگے کا سفر بھی معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی صحت کے قریب تک ہوتی چلی جاتی ہے۔ مگر جب عقل ناقص ہو تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا اعتراف معراج النبی پھر روحانی تھا۔ پھر وہ کہنے پر جب عقل ناقص ہو تو کہتی ہے یہ خواب ہے، یہ روحانی ایک سفر تھا۔ جسمانی سفر کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت نہیں ہے، وہاں عشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن عقل جب اپنے نقص کو اعتراف کرے، اقرار کرے تو وہ کامل بن جاتی ہے۔ تو عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی گوشہ اس پر بھی آشکار ہو جاتا ہے جو عشق مصطفیٰ سے لبریز ہو۔ آج کا جدید سائنسی علوم جس کائناتی سچائیوں پر پردہ اٹھا رہا ہے اور قدم قدم پر انکشافات کی نئی نئی دنیا کے ظہور کی تصدیق کر رہے ہیں، اسے اسلام پر اور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعلیمات کی سائنسی توجہ خود بخود ہوتی جا رہی ہے۔ آج کا سائنسدان اپنی سائنسی تحقیقات کے حوالے سے قرآن کو الہامی کتاب، حضور کو خدا کا آخری رسول تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ عہد رسالت میں شاید اس کی ضرورت نہیں تھی، مگر آج 14 صدیاں گزر جانے کے بعد معجزہ معراج النبی پر غور و فکر کیا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام کی مثال ایمان کے مالک تھے۔ وہ خلاف عادت و واقعات جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ کر نہ وہ کسی فکری تذبذب کا شکار ہوتے، یقین کی راہ پر گامزن تھے۔ ان کا ایمان تھا، ان کا عشق تھا۔ جیسے قرآن لا ریب ہے، اسی طرح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی لا ریب ہے۔ ان کے اس ایمان کی دیواروں میں شگاف پڑنے اور نہ ہی وہ مشروط کمنٹمنٹ کے لیے ہیلے بہانے بناتے تھے، حتیٰ کہ نماز میں اپنا رخ موڑ لیتے تھے جہاں حضور نے اپنا رخ موڑا۔ کیسے، کیوں، کیا ہوا، اس طرح کے سوال جواب وہ نہیں کرتے تھے۔ بس آپ نے جو کہہ دیا اس کو سر تسلیم کر لیا۔ ان کے پائے استقلال میں کوئی وسواس نہ آتا، اس لیے کہ ان کے سینے میں یقین محکم کی دولت سے معمور تھے۔ شکوک و شبہات کی گرد ان کے آئینہ دل پر ذرا سی خراش نہ ڈال سکتی تھی۔ حالانکہ ابھی پورا قرآن نازل نہیں ہوا تھا، چند پارے ہی نازل ہوئے تھے، چند آیات ہی نازل ہوئی تھی۔ قرآن کا نزول کا عرصہ تو 23 سال سے نزول ہوتا رہا، لیکن اس سے قبل ہی ان کے ایمان مضبوط ہو چکے تھے، کیونکہ آپ کی زندگی کا ہر گوشہ بچپن سے جوانی، جوانی سے نبوت
صحابہ کرام کے سامنے، اس لیے تو اس دور میں بھی آپ کو امین اور صادق کہا جاتا تھا، اس لیے وہ آپ کی ہر بات کو تسلیم کرنا ایمان سمجھتے تھے۔ اس طرح جب معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ جب حضور نے مکے والوں کو بتایا، ایمان والوں نے تسلیم کیا، اس کے بعد جنہوں نے اس کو تسلیم کیا انہوں نے صدیق کا لقب پایا۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے جدید سائنس دور میں بات کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر آج پوری دنیا کا مسلمان دانشور اس سلسلے میں محنت کریں تو نہ صرف یہ کہ نوجوان نسل کا ایمان غارت ہونے سے بچایا جا سکتا ہے، بلکہ غیر مذہب کو بھی مصطفیٰ کی عظمت سے روشناس کرایا جا سکتا ہے۔ دعوت و تبلیغ دین کا فریضہ آسان طریقے سے ہو سکتا ہے۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کمال معجزات مصطفیٰ میں ایک معجزہ ہے۔ یہ وہ عظیم معجزہ ہے کہ جس نے تسخیر کائنات کے بند دروازوں کو کھولنے کی ابتدا کی۔ انسان نے آگے چل کر تحقیق اور جستجو کے دروازوں پر دستک دی، خلا میں پیچیدہ راستوں کی تلاش کا فریضہ انجام دیا۔ آج کے اس خلائی تحقیقات کے دور میں جب انسان خلا کے سفر پر روانہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے مرحلے میں اسے سینکڑوں کلومیٹر گہرائی پر مشتمل زندگی بخشش ہواؤں کی اسی سمندر کو عبور کرنا ہوتا ہے۔ ہوائی سفر میں زیادہ بلندی پر آکسیجن کی کمی کی صورت میں گیس کا سامنا ہوتا ہے۔ ہوائی سفر کی مشکلات پر آہستہ آہستہ قابو پایا جا رہا ہے، بلکہ یہ سفر کسی حد تک اب محفوظ خیال کیا جاتا ہے۔ خلا کے سفر خطرات سے خالی نہیں، لیکن جذبہ تسخیر کائنات، یقین کامل کا عمل اس میں ڈھلتا ہوا تو ہے۔ انسان چاند کی سطح پر اپنی عظمت کا پرچم نصب کرنے کے بعد اپنی خلائی سفر کے اگلے مرحلے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ چاند کا یہ پہلا سفر جو کہ سن 1969 جولائی کے اپولو 11 کے مسافر جو کہ امریکہ نے کیا، تاریخ انسان کے لیے وہ پہلے امریکی افراد تھے جو کہ چاند کی سطح پر اترے، اور موجودہ سائنسدان یہاں سے خلا بازوں کو زمین پر رہ کر براہ راست ہدایت دے رہے تھے، اور پل پل کی خبریں ریڈیو اور ٹی وی پر آ رہی تھیں۔ اگر یہ آج کا دور اور آج کا سائنسدان یہ کر سکتا ہے تو اللہ کے لیے کون سی مشکل ہے۔ بلکہ تسخیر چاند کا یہ جو واقعہ ہوا جو میں نے بیان کیا، قرآن پاک کی اس آیات کی تشریح ہے۔ اور سورۃ الانشقاق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قسم ہے چاند کی جو وہ پورا دکھائی دیتا ہے، تم یقیناً طبق در طبق ضرور سواری کرتے جاؤ گے، یعنی کہ چاند کو تسخیر کرو گے۔ تو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ قرآنی پشین گوئی کی صداقت دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے؟ یہ آیت کا ترجمہ تھا۔ قرآن حکیم کے علاوہ بائبل سمیت دیگر صحائف میں آسمانی اور مذہبی کتب میں اس قدر درستی سائنسی حوالے سے نہیں ملتے۔ آج کے انسان نے کامیابی اور کامرانی کی ان گنت منازل طے کر لی ہیں۔ علوم جدیدہ انسان کے ذہن کو کشادگی بخش رہے ہیں، الجھی ہوئی گرہیں کھل رہی ہیں، اور کائنات اپنی ازلی صداقتوں کے ساتھ نکھر کر اس کے سامنے بے نقاب ہوتی چلی آ رہی ہے۔ لیکن اپنی تمام تر مادی ترقی کے باوجود ابھی تک انسان روشنی کی رفتار سے سفر کرنے کی صلاحیت حاصل نہیں کر سکا۔ روشنی جو کہ 1,86,000 میل تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر بنتی ہے فی سیکنڈ کی رفتار سے
سفر کرتی ہے۔ سائنس کی دنیا میں اس قدر رفتار کا حصول کسی بھی مادی شے کے لیے محال ہے بلکہ ناممکن ہے۔ آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت کے مطابق روشنی کی رفتار کا حصول اور اس کے نتیجے میں حرکت پذیر مادی جسم پر وقت کا تھم جانا، اثر پذیری کھو دینا ناممکن ہے۔ آئنسٹائن کے نظریہ کی روح سے یہی قانون فطرت پورے نظام کائنات میں لاگو ہے۔ اس قانون کی روشنی میں سفر معراج کا اگر جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نظام فطرت اس کی قدرت کے مظہر کے طور پر بدل گیا، وقت بھی تھم گیا، جسم کی کمیت بھی لامحدود نہ ہوئی اور وہ فنا ہونے سے بھی بچا رہا۔ اس کا جسم بھی جوں کا توں برقرار رہا۔ سیاہ لامکاں جانے کائنات نے براق کی رفتار ملٹیپلائی سپیڈ آف لائٹ سے سفر کیا۔ برق واحد ہے اور براق جمع ہے۔ براق کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ براق میں ہی کئی برق لاتعداد موجود ہیں، کیونکہ آپ کو اس سے پہلے انا آتینا کل کوثر اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، اس لیے کہ یہ براق میں کئی برق جمع ہیں، تو اسی کی ایک تشریح یہ بھی ہے۔ اور آپ کو انا آتینا کل کوثر سے بھی نوازا گیا۔ بیت المقدس انبیاء کے ساتھ نماز ادا کی، دوران سفر کھایا بھی پیا بھی اور لامکان کی سیر بھی کی۔ اللہ کے برگزیدہ انبیاء کے علاوہ خود رب العزت نے کعبہ قوسین اور ادنیٰ کے تمام رفعوں سے آپ کو نوازا، جلوہ گر بھی ہوئے۔ بالآخر سفر معراج کے اختتام پر واپس زمین پر پلٹے تو تھما ہوا وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا منتظر تھا۔ وضو کا پانی بہہ رہا تھا، بستر گرم تھا، دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، کیونکہ وجہ کائنات ہیں اور آپ جانے کائنات ہیں۔ اگر گھڑی سے بیٹری نکال دیں اور وقت رک جائے گا، اور جب گھڑی میں بیٹری ڈال دیں تو جہاں وقت رکا تھا وہیں سے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ پھول تو یہ بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ آئنسٹائن کی نظریہ اضافیت میں روشنی کی تمام رفتار کو حصول بھی ناممکن بنا کر پیش کیا گیا، جبکہ جانے کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر ہزار روشنیوں کی رفتار سے سفر معراج پر تشریف لے گئے۔ آج کا انسان اپنی مادی ترقی کے باوجود روشنی کی رفتار کا حصول اپنے لیے ناممکن تصور کرتا ہے۔ یہ احساس محرومی اسے احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا ہے، جبکہ جانے کائنات وجہ کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا واقعہ علم انسانی کے لیے ایک اشارہ ہے کہ اس کائنات رنگ و بو میں موجود عناصر کی باہم کسی انوکھی ترکیب سے اس بات کا قوی امکان ہے کہ انسان روشنی کی رفتار کو پا لے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو لاکھوں کروڑوں نوری سال کی مسافتوں میں بکھری ہوئی اس کائنات کی تسخیر کا خواب ادھورا رہ جائے گا۔ خبر ملی ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ آپ جدید سائنس بھی اپنی تحقیقات کو بنیاد بنا کر اس کائناتی سچائی تک رسائی حاصل کر چکی ہے کہ رفتار میں کمی بیشی
کے مطابق کسی جسم پر وقت کا پھیلنا اور سکڑ جانا اور جسم کے حجم اور فاصلوں کا سکڑنا اور پھیلنا قوانین فطرت اور منشاء خداوندی کے عین موافق رب کائنات نے اپنی آخری آسمانی کتاب میں قرآن مجید میں 23 زمانی اور 23 مکانی کا بھی ذکر کیا ہے۔ 23 مکانی تھوڑا سا وضاحت کر دوں۔ 23 زمانی اس کو کہتے ہیں جو کہ لاکھوں کروڑوں کلومیٹر کا وسطوں میں کا سفر اور اس کا مسافروں کو ایک جنبش سے سمٹ کر آنے کو 23 مکانی کہتے ہیں، اور 23 زمانی صدیوں پر محیط وقت کے چند لمحوں میں آنے کو 23 زمانی کہتے ہیں، جس کا ذکر قرآن پاک میں سورہ نمل میں ہے، جب حضرت سلیمان نے فرمایا درباریوں سے کہ بلقیس کا تخت کون لے کے آئے گا، تو ایک جن کے سردار نے کہا میں لیتا ہوں، میں لے کے آ سکتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کب؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے۔ تو حضرت سلیمان نے فرمایا نہیں، اس سے پہلے۔ تو ایک آدمی اٹھا جس کا نام آصف تھا، اس نے کہا میں آنکھ جھپکنے سے پہلے اس کو لا سکتا ہوں۔ یہ زمانہ 23 ہے جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے، اور اسی طرح زمانہ 23 ہے، یہ 23 مکانی ہے جو میں نے پہلے ذکر کیا۔ جو زمانہ 23 ہے اس کو بھی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت اصحاب کہف کا دیکھیں، 309 سال وہ اصحاب کہف سوئے رہے۔ تو جب ان کو اٹھایا تو پوچھا کتنے دن، تو انہوں نے کہا ہم تو ایک دن یا اس سے بھی کم دن سوئے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، تم 309 سال آپ سوئے رہے ہیں۔ تو اس کے بعد دوسرا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا سورہ بقرہ میں ہے، جو کہ 100 برس تک آپ سوئے رہے۔ یہ دونوں واقعہ جو ہیں یہ 23 زمانی ہیں۔ میری مراد یہ ہے کہ اللہ اگر چاہے تو یہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین پر سے جانا سدرۃ المنتہا تک یہ آپ کے لیے کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے۔ ابھی تو ہم اسی میں ہیں، جیسے علامہ فرماتے ہیں تو مانیو و نجم میں، تو مانیو و نجم نہ سمجھا تو عجب کیا ہے، تیرا مد و جزر ابھی چاند کا محتاج۔ تو یہ مختصر سا سائنسی دور میں ہم نے بیان کیا ہے۔ ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی 63 سالہ زندگی میں پوری زندگی معراج سے بڑھی ہوئی، صرف جو معراج النبی کا جو رجب کو واقعہ پیش آیا وہ عظمیٰ معراج کہلاتی ہے۔ ویسے تو ساری زندگی آپ کی معراج ہے۔ بچپن کا معراج علیحدہ ہے، جو جب نکاح ہوا تو اس کا معراج علیحدہ ہے، نبوت کا معراج علیحدہ ہے، شب ابی طالب کا معراج علیحدہ ہے، غار ثور کا معراج علیحدہ ہے، غار حرا کا معراج علیحدہ ہے، ہجرت مدینہ کا معراج علیحدہ ہے، غزوہ بدر، جتنے بھی غزوات ہیں اور یہ سارے معراج ہیں۔ تو ایک ان معراج میں سے معراج عظمیٰ جس کو ہم کہتے ہیں وہ جو کہ 26 اور 27 رجب کو پیش آیا۔ یہ مختصر سا سائنسی کا ہم نے ترجمہ کی، اس کو اس انداز سے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ، باقی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔